منزل طہر سے اٹھو کے خودی خان گئے، اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ اقبال کہندا ہوئے خندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اقبال کہندا ہوا جو رسول اللہ دا ٹارگٹ سی پوری دنیا تے سلام پھیلانا، نبی پاک علیہ السلام دا ٹر گئے، ہن یہ ٹارگٹ کس نے پورا کرنا؟ باجوہ صاحب نے پورا کرنا؟ حضرت صاحب کدے نہیں ہو سکتا۔ ڈیلی کی اخبار بھری ہوئی ہے جناب، ایک بی بی صاحبہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا گئی، وجہ کی سی؟ روٹی نہیں تھی۔ حضرت صاحب اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ میں دعوت فکر یہی آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی دولت دی ہے، اچھا عہدہ دیا، اچھی نوکری دی ہے، یہ اپنا حق نہ سمجھیں۔ آپ کی پیسے میں، آپ کی تنخواہ میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے حق کو رکھا ہے۔ جدو حضرت عمر بن خطاب آپ شہید ہوئے سے نا، عمر بن خطاب آپ دی ذات دے ہوتے 86,000 درہم قرضہ سی، قرضہ آپ دی ذات چڑھیا سی، قرضہ 86,000 درہم جدو آپ فوت ہوئے سن۔ اج ساڑا جناب ماڑا تو ماڑا جنرل صاحب، ماڑا تو ماڑا جنرل صاحب فوت ہوئے نا، ان دی تسی پراپرٹی میں کو کڈی ہے؟ اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندر سارا فرعون بھرا ہوا ہے، اندر سارا نمرود بھرا ہوا ہے، اندر سارا یزید بھرا ہوا ہے۔ جو بھی حکمران آتا ہے آ کے یہی بات کرتا ہے کہ جناب مینوں لے آؤ، میں روٹی کپڑا مکان اٹا چینی فری کروں گا، لیکن جب آتا ہے تو یزید بن جاتا ہے۔ اگر ہم حکمرانوں کے ظلم کو بیان کریں، عوام کہتی کر سکتے تھوڑا کی کم ہے، اے جناب اس بندے کے خلاف گل کرنا۔ تو سندھی کی حکومت ہے، اس نے 370 ارب روپے کی کرپشن کی ہے صرف گندم میں سے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر و عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نیک کب بنوں گا؟ یہ کیا نشانی ہے میرے نیک بننے کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تیرا پڑوسی تجھے نیک نہیں کہتا تو نیک نہیں ہو سکتا۔ جب تک پڑوسی تیرا نیک تجھے نہیں کہتا تو نیک نہیں ہو سکتا۔ اگر پڑوسی تیرا تجھ سے ناراض ہے تو نیک نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، حضور نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا واللہ لا یأمن واللہ لا یأمن واللہ لا یأمن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، صحابہ نے یا رسول اللہ آپ اتنی گہری بات کر رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یا رسول اللہ یہ کون بڑا بدبخت ہے جس کے بارے میں آپ ایسی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مسلمان ہے جس کا پڑوسی اسے خوش نہیں ہے کوئی اس طرف ہماری توجہ؟ آپ میں سے ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ساڑا گھر سے پڑوسی بڑا چنگا، کوئی نہیں کہہ سکتا، جو بھی کرے گا شکایت کرے گا۔ اس طرح کے مسائل ہیں۔ اب میں زکوٰۃ کے اوپر آؤں تو زکوٰۃ کو تو ہزاروں مسائل ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ملکوں کا نظام چلتا ہے، اگر زکوٰۃ نہیں تو بیچارہ غریب بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اب فطرانے کی طرف آئیں تو پھر وہی بات ہے کہ فطرانہ ابھی میں نے مختلف ریٹ نہ بیان کیے اپنے بھائیوں کو، کہ کچھ ہمارے علماء فرما رہے ہیں 320 ہے، کچھ فرما رہے ہیں 250 ہے، کچھ فرما رہے ہیں 220 ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایک ریٹ ہے، مختص ہے، لیکن آپ اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کریں یار، یہ کون سی بات ہے ابھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن لوگوں کی کلی اڑی ہوئی ہے کہ قاری صاحب نہیں اگر 220 ہے تو سن 220 ڈیڑھ دے ہو، اگر 250 ہے تو 250 تو 10 ہو۔ اور خدا کے بندے تو بچے کی شادی پہ پانی کی طرح پیسہ آتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی تو انچی ٹیپ اٹھا لیے کہ جی انہیں کریے انہیں نہ کریے۔ اور پھر وہ اقبال کا شعر جو میں ہر مرتبہ آپ کو سناتا ہوں، تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اقبال نے کہا کہ اس کی بارگاہ میں خرچ کرے گا پھر جا کے حاضری لگے گی۔ یہ کون سی بات ہے دراصل؟ ابھی عید آ رہی ہے، عید اللہ۔ حضرت ابو دحدہ کا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، غریب مسلمان صحابی تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر کے ساتھ ایک منافق کا گھر ہے، اس کی جو کھجور ہے نا کھجور، وہ میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تو یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب وہ کھجور کے نیچے گرتی ہے تو میرے گھر میں گرتی ہے، تو اے اللہ کے رسول جب وہ کھجور اٹھا کے میرے بچے کھاتے ہیں نا تو منافق آ کے وہ منہ سے چھین لیتا ہے، اور یہ صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری اولاد کے منہ سے کوئی نوالا چھینے۔ تو یا رسول اللہ مہربانی فرمائے اس مسئلے کا کوئی حل کر دیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو بلایا منافق کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم آج جنت کی کھجور مجھے دے دو، دنیا کی کھجور تم مجھے دے دو، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تجھے جنت کی کھجور عطا فرمائے گا۔ اس منافق سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، منافق سرکار منافق ہی ہوتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ لوگ تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے مکر کے معاذ اللہ اللہ اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پسند ہے تمہیں یہ واقعہ؟
یہ سودا پسند ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، سرکار وہ کھجور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، لہٰذا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ اللہ اللہ۔ جدو رسول پاک آئے سن نا مدینہ طیبہ تے حضور مسجد نبوی شریف کی جگہ تے کھڑے سن، جگہ بڑی سونی سی، رسول پاک علیہ السلام فرمایا کاش کے صحابہ جگہ ساڑھے کو ہوندی، لیکن اس ٹائم میں کسی اور دی ملکیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے کھڑے سن، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے سن، آپ پیچھے ہی پیچھے نکل گئے، جا کے مالک نے ملاقات کی تھی جی زمین سی، اور جناب صدیق پاک فرمایا کہ بھئی کنے پیسے لینے گل کر، انہوں نے کہا جی تسی اینے پیسے دے دیو۔ صدیق اکبر زمین خریدی اور آپ کاغذات چک کے نا رسول پاک علیہ السلام نے باہر چ لے کے آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق کی کر کے آیا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی زمین پسند کی ہے، صدیق خرید کے لے آیا، اے قبول فرماؤ کیڑی گل ہے؟ ہاں ہاں سبحان اللہ، نہ رنگ بو پسند نہ پھولوں کی خوشبو پسند، ہم کو آئے وہ پسند جس کو آئے تو پسند۔ یا رسول اللہ تسی جنوں پسند کرو گے ساڑھی بارگاہ چ وہی قبول ہے۔ بس منافق سی نا، منافق، اور نہیں جی سرکار ہے میرے بچوں نے بڑی پسند ہے کھجور، لہٰذا میں کوئی نہیں بیچ سکتا۔ حضرت ابو دہدہ بیٹھے سن اتھے رسول پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ، آپ اٹھے اس منافق کو گئے، آپ دے کول ایک باغ سی حضرت ابو دہدہ دے کول، آپ دے باغ 600 کھجوراں سن۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساڑھے صحابہ کرام اپنے بھائیاں دی امداد کیویں کرتے سن؟ ساڑھے کول تو پہلے صورت حال سی بھی نیکی کر دریا میں ڈال، ایسی پہلے بزرگاں دے کول سنتے سی، ہن پتہ کی ہے؟ نیکی کر اخبار میں ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال، اور بھی ایسی نیکی کو آگ لگاؤ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو صدقہ دے کے، زکوٰۃ دے کے، تحفہ دے کے، پر بعد میں تم تانے مارو، اللہ نے فرمایا کہ پھر اس تو چنگا ہے کہ تسی دیو ہی نہ۔ قول معروف، کاش کہ تسی چج دی گل ہی کر دیو پیسے دین تو بغیر، تسی پیسے رہن دو اللہ فرماتا، لیکن تسی کوئی چج دی گل ہی کر دیو بس۔ حضرت ابو دہدہ آئے اس منافق کو گیا، فرمایا کہ بھئی کنی پیسے لینے نے گل کر، اے کھجور بیچ۔ انہیں کہا جی نہیں جی میں تھوڑے رسول نوں نہیں بیچی تو میں تھانوں کی بیچنی ہے، کیونکہ منافق پیسے دا یار ہے نا۔ ساڑھے نعت خان سن، وہ اپنا نام دستے سن محمد صادق ولد محمد پیسہ، جڑا بندہ سانو پیسہ دے گا ساڑھا پیو ہے۔ یہ مطلب یہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، منافق کا باپ پیسہ ہے۔ ابو دہدہ نے کہا 10 آئے کنے پیسے لینے گل کر، انہیں کہا جی اینے نے پیسے لینے نے، توڑے کول باغ ہے تسی دے دیو کھجور لے لو۔ حضرت ابو دہدہ نے پورا باغ 600 کھجورا سن، 600 کھجورا اس ٹائم 600 کھجورا باغ دا، آپ نے فرمایا سارا باغ لے جا، زمین بھی لے جا، کھجورا بھی لے جا، ہر شے لے جا، لیکن ایک کھجور مینوں دے دے جڑی میرے مصطفیٰ نے پسند فرمائی ہے۔ اصل جو غریب صحابی دا مسئلہ سی، جڑے شکایت لے کے آئے سن کہ یا رسول اللہ منافق دی کھجور ہے تے میرے گل نمکی ہوئی ہے، کھجوراں ڈگدیاں نے، میرے بچے کھاندے نے، منافق آ کے میرے بچے نے منہ چ کھچ لیندا تے مینوں یہ گل پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو دہدہ نے 600 کھجور اس منافق کو دے چھڈی تے ایک کھجور خریدی، ایک کھجور۔ پھر رسول پاک علیہ السلام بارگاہ جائے اور نبی پاک علیہ السلام جو ویکھیا نا حضور مسکرائے، پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کم من عادکن ورداحا ودارن فیاحا لابی الدرداء فی الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء یہ جو تو سودا کر کے آیا نا، ایک کھجور خرید کے آیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ایک کھجور کے بدلے کروڑوں کھجوریں تیری جنت میں لگا دی ہیں، اور فرمایا اس ایک زمین کے بدلے اللہ نے تجھے جنت میں ہزاروں محل عطا فرما دی ہیں۔ حضرت صاحب غریب کی امداد ایسے کریں اس کو معلوم بھی نہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو آخرت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ، عرش کا سایہ۔ امام غزالی نے کہا کہ جب آخرت کے دنوں گئے نا قیام میدان محشر، تو جہنم ایسے آئے گی نا زور کے ساتھ، اور جہنم رسے توڑوائے گی، سنگر توڑوائے گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مولا جڑے مسلمان تیری نافرمانی کرتے رہے، میں اجازت دے ان کو میں جلا کے راکھ کر دوں۔ جہنم عرض کرے گی۔ امام غزالی لکھا کہ جہنم دے جڑے بڑے بڑے انگارے ہون گے نا، وہ انگارے اتنے اٹھن گے، وہ اوپر بلندی تے جا کے نا جڑے بھی لوگ نافرمان ہون گے وہ اگ دے انگارے آ کے انہوں نے اتنے آ کے ڈھینڈ گے، وہ جناب سڑ کے کولا ہو جان گے جڑے اللہ دے نافرمان سن۔ اے منظر ہونا میدان محشر دا۔ تو جناب سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو میدان محشر آنا نا، مرد بھی تے بندے بھی، الرجال والنساء، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے ننگے ہو کے میدان محشر والے جان گے، نہ عورت دے جسم دے کپڑے ہون گے نہ مرد دے جسم دے کپڑے ہون گے۔ سیدہ عائشہ کہتی یا رسول اللہ انی جاؤ ورسالو ینظر بعض الی بعض، یا رسول اللہ ایک دوسرے نو ویکھن گے نہیں، مرد بھی ننگا جا رہا عورت بھی ننگی جا رہی، ایک دوسرے نو ویکھن گے نہیں،
رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ موقع ہی ایسا ہونا کہ کسی نے ہوش ہی کوئی نہیں ہونا، ہر بندے نو نفسی نفسی دا پیا ہونا کہ یا اللہ مینوں بچا مینوں بچا مینوں بچا۔ حضرت صاحب جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی اللہ رسول دی، اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا سزا دے گا میدان معاشر دینے۔ حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عمر سے مروی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، سنو اے مسلمان کنوں کہندے نے، خدا دے بندو سنو مسلمان کنوں کہندے نے۔ ساڑھے جناب تے چوڑے بٹھا دیتے چینل دے ہوتے جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جو بھی بات کرتے خسرو والی ہے جی، ایڈی ایڈی پگڑی بننی تے ایڈی ایڈی داڑھی، وہ ظالم دے بچے اس ٹائم جہاد دی گل کر، اس ٹائم غیرت دی گل کر، اللہ دی سرزمین تے پاکستان تے پتہ نہیں کنے زنا ہو رہے نے ڈیری دے، اس سرزمین تے پتہ نہیں کنے مظلوماں دا حق کھایا جا رہا ہے، اس زمین تے ایک باجوا نہیں 1000 باجوا نے جڑا غریب دا حق لوٹ کے کھا گئے، گل کہہ رہی اسلام پیار بانٹتا ہے، اسلام محبت بانٹنا ہے۔ میں ادو بانٹتا سی جدو نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ فرما لیا سی تے بلال کعبے دی چھت تے کھڑا سی، میں ادو اسلام محبت بڑھتا سی، وگرنہ نبی پاک علیہ السلام بدر وچ کوئی نہیں گئے آگے، رسول پاک علیہ السلام احد وچ کوئی نہیں گئے، غزوہ خندق کے موقع 30,000 دا لشکر کافراں دا سامنے آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کی تسی کی کہندے ہو، ٹیکس دے کے اپنے تھوڑی حفاظت کر لیے، کوئی مال تھوڑا اپنی کیفیت تگڑی ہو جاوے پھر آپ جہاد کریں گے، کوئی ٹیکس دے دیے کافراں نوں۔ صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ جدو اسی کافر سی نا کافر اسی تو ادو بھی انہوں نے کوئی شہ نہیں دیتی سی، ہن تو اسی مسلمان ہو گئے ہیں یا رسول اللہ، ہن انہوں نے ساری تلوار ہی ملے گی، اور تو کوئی شہ نہیں مل سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان امن کے ساتھ رہ رہا ہو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی امداد کرنے والا ہو، اے مسلمان ہے جناب۔ آگے رسول پاک علیہ السلام کیسی خوبصورت بات ارشاد فرما، آہا سبحان اللہ، نبی علیہ السلام فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی امداد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسلمان پر رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ میرے بندے اے ویل ہے اے ویل ہے اے ویل ہے اے ویل۔ ساڑھے بزرگوں نے لکھا ہے کہ غریب پتہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ اللہ دی راج خرچ کوئی نہیں کرتا، ایک کھوتا یا سمجھتا ہے کہ جناب ہے مسجد کا کام ہے چودھری صاحب کا چلانا، مدرسے کا کام ہے او خدا دے بندے تو بھی دے خرچ کرنا، تو ضروری تو نہیں کہ 1000 کا نوٹ دے تو 10 روپے دے دے، تو 5 روپے ہی اللہ دی بارگاہ دے دے، یار کیڑا مسئلہ؟ ساڑھے شیخ الحدیث نے کیا کہ غریب اس وجہ تو غریب رہندا اللہ دی بارگاہ خرچ کوئی نہیں کرتا ہے گا، وہ جناب جیب نپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ چودھری صاحب مسجد چندہ دین گے، چودھری صاحب مسجد چلان گے، اور چودھری صاحب دتی جا رہے ہیں، اللہ نے انہوں نے اور دتی جا رہا، اے غریب اتھے دا اتھے کھڑا ہویا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑی پیاری حدیث بات، سبحان اللہ، رسول پاک علیہ السلام فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان کی دنیا کے اندر پریشانی کو دور کیا، قربتاً فرج اللہ عنہ بہا قربہ من قربات یوم القیامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان نے کسی اپنے بھائی مسلمان کی پریشانی کو دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مسلمان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو میرے بندے دی حاجت پوری کی سی لا جا تینوں اسی معاف فرما دیتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ آئے گا نا اللہ کی بارگاہ میں سامنے کھڑا ہوئے گا، اللہ فرمائے گا میں بیمار سی میری امداد کیوں نہیں کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا میرا مولا تو خدا ہو کہ بیمار تو یار کیڑی گل کر رہے ہیں؟ اللہ پھر فرمائے گا، اللہ فرمائے گا میں بھوکا سی میں نے روٹی کیوں نہیں کھوائی؟ وہ پھر عرض کرے گا یا اللہ تو خدا ہے۔ اللہ پھر فرمائے گا میں پیاسا سی میں نے پانی کیوں نہیں پوایا؟ عرض کرے گا یا اللہ تو خدا ہے تین تو چیز جچتی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا خدا دے بندیا جدو تو دنیا میں رہندا سی تیرا پڑوسی بیمار سی اونی امداد کیوں نہیں کی تھی؟ اللہ فرمائے گا تیرا مسلمان بھائی پڑوسی بیمار سی اور بھکھا سی پیاسا سی انہوں روٹی کیوں نہیں کھوائی انہوں پانی کیوں نہیں پوایا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے اگر تو دنیا میں اندی امداد کر دیندا تو انجی سمجھدا جب تو خدا دی امداد کی سی۔ اللہ اور رسول پاک علیہ السلام آگے فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی غریب نو دنیا میں کپڑے پوائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے تو لوگ نا فرعون بن کے بیٹھ گئے، فرعون اپنی دولت کے اوپر، جی میں سپ بیٹھا ہوں نا سپ ساڑھے عمراویاں جی اپنے پیسے تو سپ بن کے بیٹھ گئے ہیں، اسی کسی نے سرکار دینا کوئی نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی ہے بیچارے کا میٹر کٹا ہوا ہے اس کے بچے نہیں پڑھ رہے، اور حاجی صاحب کا بچہ 60,000 کا موبائل چلا رہے ہیں، 20,000 کے سوٹ آ رہے ہیں، 10,000 کی گھڑی پائی ہے،
میں پچھلے دن ایک محفل پہ گیا تو وہاں پہ ایک ہمارے پیر صاحب آئے. آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے پیر صاحب بھی اللہ معافی دے دنیا کے سب سے بڑے غنڈے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے بدماش ہیں. پیر سمجھتے ہیں کہ ہمیں گدی مل گئی ہے باپ کی وراثت سے, لہٰذا ساڑھے کم میں موجہ اڑاؤ, ایسا اڑاؤ بس. کروڑوں کی گڈی رکھی ہے, ارباں دے مالک نے جناب, ساڑھے کوئی پیر آ کے نہ پڑیا کوئی گوڈے, دین دا کام ٹکے دا کام نہیں کیتا. حتیٰ کہ دعا کروانا کوئی نہیں آتی. دعا کروانا اے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول رہا, میں آج تک جس مسجد مجلس تک گیا ہوں نا, میرے کو پیر آ کے بیٹھا, کوئی بھی جڑا آ کے بیٹھا, میں جان بوجھ کے لوگ کہتے کہ حضرت صاحب دعا کراؤ. تو پتا کی کہتے سرکار اے تسی دعا کرو, اے دعا کرنا تھوڑا کم ہے, ساڑھا کم دے بس مریدہ کو نظرانے پیش کرنا, قبول کرنا, تو انہوں نے عیاشی اڑانا بس. جبکہ سیاحت ہی حدیث پاک ہے, سیاحت ہی ساڑھے کئی پھر ناراض کو جاندے نے خدا دے بندے, وہ خدا دے بندے, وہ حق پرست بڑھو. سچی گل ہے منو تسی, بھاوے کہ پیو دے خلافی کیوں نہیں ہے, سچی گل مندے کیوں نہیں آگے. نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نے فرمایا سی, فرمایا فاطمہ اے نہ سمجھی کہ میں رسول اللہ دی بیٹی ہاں, اور فرمایا کہ تو نماز چھڑ دے میں, تو نیکی والے کم چھڑ دے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ عمل کر, عمل اللہ تعالیٰ تیرے کو تیرے عملہ دے بارے پوچھے گا. حضرت صاحب اگر سیدہ فاطمہ کو عمل دے بارے سوال ہو سکتا, آج دے پیر کو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ پیر سب بے نیاز نے, نماز دی کوئی پرواہ نہیں جناب, نماز دی کوئی پرواہ نہیں. اور میں کہ پیر کیڑا ظالم دا بچہ جس نے نماز دی پرواہ کوئی نہیں, دعا مانگنے کا طریقہ کوئی نہیں آتا, نماز کی پرواہ کوئی نہیں, جمعے کی ٹینشن کوئی نہیں. اور پیر صاحب کی گفتگو سنو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جناب دین اسلام پوری دنیا پہ غالب ہے. اب بس پیر صاحب کی, او جی میرے دادے ہیں ویسی, او جی میرے پردادے, او جی صاحب, حضرت صاحب آپ کیا ہو؟ آپ جو لاکھوں کے بیٹھ کے نظرانے کر رہے ہو, آپ کیا کہو؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ تو دعا نہیں کرا سکتے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے, میں پچھلے جمعہ تے گل کی تھی نا, کوئی زردار صاحب زکات کڈے تے ساڈے ملک دا قرضہ اتر سکدا. آج میں گل کر رہا کہ اگر ساڈے پیر صاحب زکات کڈن نا, ساڈا ادھا ملک دے مظلوم مسلمان کاروبار شروع کر سکتے ہیں. ساڑھے پیر کو ایڈی پراپرٹی ہے. حضرت صاحب میں ادھر گیا, میں سوسائٹی میں, تو وہاں پہ اتفاق ایسا تھا کہ شاہ صاحب آ رہے تھے بیان کرنے کے لیے. اتنے انہوں نے مرید پہلے پہنچا, ایسے انتظام کر رہا سی, وہ بڑا اچھا خاصا پنڈال سے. میں پوچھا, میں کہ سرکار ہے, وہ کہتے جی ساڑھے شاواں دی زمین ہے, ایتھوں لا کے اوتھے تک ساڑھے شاواں دی زمین ہے. اور میرے خیال سے کم از کم کوئی 70-80 لاکھ روپے وہاں پہ مرلہ ہوگا, جہاں شاہ صاحب تے مربے پہ ہوئے سن. اور حیثیت کی سی, شاہ صاحب ویکھن واسطے تو بڑے جی ہے جی ساڑھے مرشد دے پتر نے, لیکن حیثیت کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مظلوم مسلمان کو دنیا کے اندر ایک سوٹ پہنایا, سوٹ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو جنت کا لباس پہنائے. اور یار کیسی بات ہے. مولا کائنات لکھاں سلام حضرت مولا علی دی ذات تے, شاہ شمشیر ازن, شاہ خیبر شکن, پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. آپ گئے نا عید تے سوٹ لین واسطے, عید دا سوٹ مولا علی, آپ نے 2 سوٹ, اب دا غلام بھی نال سی, غلام کسی بلکہ مالک سی, مولا علی نو مالک بنا کے رکھتے سن. جب آپ 2 سوٹ لے کے آئے نا, تو آپ نے ایک اچھا سوٹ خریدیا, دوسرا ماڑا سوٹ خریدیا. آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی سی, مولا علی تھی. آپ جدو جدا ہونے لگے نا اس غلام تو, آپ نے فرمایا کہ یار میرا سوٹ مینو دے, تو اپنا سوٹ لے کے جا کر جا کے سوا کے پوا لمی. وہ جڑا غلام سے نا, غلام نے پھر جڑا چنگا سوٹ سی وہ مولا علی دے حوالے کرنے لگا کہ سرکار ہے تھوڑا سوٹ. حضرت علی فرمایا خدا دے بندے, چنگا سوٹ میں تیرے واسطے خریدیا ہے, اے تو جوان بندہ تینوں جچے گا بھی صحیح. آپ نے فرمایا میں تو بڈھا بندہ, میں اپنا جسم ہی لکانا, میں کی کرا, میں ماڑا جا سوٹ دے دے, اب تگڑا سوٹ تو لے کے جا. حضرت صاحب مجھے غم اس بات کا کہ آج یہ درد آج مسلمان کے پاس نہیں ہے, آج یہ درد ہمارے وزیر اعظم صاحب کے پاس نہیں ہے, آج یہ درد ہمارے وزیر صاحب کے پاس نہیں ہے. آپ اندازہ کریں, میں رسول اللہ کی حدیث سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں, میرے پاس ثبوت موجود ہے, ویڈیو موجود ہے. اس دفعہ جو سندھی کی حکومت ہے اس نے 370 ارب روپے کی کرپشن کی ہے صرف گندوں میں سے, 370 ارب روپے کی کرپشن صرف گندوں میں چوں. اور میں یہ بطور محقق کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس ہر چیز موجود ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو صرف سندھ حکومت ہے 370 ارب روپے کی کرپشن کر رہی ہے صرف گندم میں. آپ اندازہ کریں وہ دوائیوں میں کتنی کرپشن کر رہی ہوگی, چین میں کتنی کرپشن کر رہی ہوگی, لیکن پوچھنے بتانے والا کوئی نہیں ہے. اور جو کہ میں جاتا ہوں سندھ کے پاس جاتا ہوں, میں جا کے وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ جو سندھ کی قوم ہے بیچارے نہر کا پانی پی رہے ہیں. اگر ہم حکمرانوں کے ظلم کو بیان کریں, عوام کہتی کر سکتے تھوڑا کی کم میں, اے جناب اس بندے کے خلاف گل کرنا. اور میں کہ خدا دے بندے جو صدیق اکبر خلیفہ بڑے سن, آپ نے سب تو پہلے گل ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر, آپ نے فرمایا صحابہ سن لو سارے گل, کان کھول کے سن لو. آپ نے فرمایا اگر میں ٹیڑھا ہو جاواں, رسول اللہ کا رستہ چھاڑ دواں, تو تسی مینوں سیدھا کرنا ہے.
میں کہا خدا دے بندیا اگر صدیق اکبر سیدھا ہو سکتا ہے پھر آج تک حکمران کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تو حضرت صاحب پکھڑ بازی ہے بس پاکستان کی قوم کو کھوتا گھوڑا بنا کے جناب چلو جی چلو جی چلو جی. اور یار جس بندے کے ذہن میں یہ حدیث پاک ہو کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ جس بندے نے کسی مظلوم مسلمان کو ایک سوٹ پہنایا اللہ اس کو قیامت کے دن جنت کا سوٹ پہنائے گا. اور یار وہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں خرچ کرے گا؟ لیکن کیا ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں ہے. بس کلمہ سے پڑھ لیا زبان سے بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندر سارا فرعون بھرا ہوا ہے، اندر سارا نمرود بھرا ہوا ہے، اندر سارا یزید بھرا ہوا ہے. جو بھی حکمران آتا ہے کہ یہی بات کرتا ہے کہ جناب مینو لے آؤ، میں روٹی کپڑا مکان اٹا چینی فری کراں گا، لیکن جب آتا ہے تو یزید بن جاتا ہے. حضرت صاحب یہ حضور کی حدیث پہ کس نے فرمان پہ عمل کرنا ہے؟ اگر مولوی حدیث پر عمل کر رہا ہے پھر حکمران کیوں نہیں کر رہا؟ جدو حضرت عمر بن خطاب آپ شہید ہوئے سے نا، عمر بن خطاب آپ دی ذات دے ہوتے 86,000 درہم قرضہ سی، قرضہ آپ دی ذات چڑھیا سی، قرضہ 86,000 درہم. جدو آپ فوت ہوئے سن اج ساڑا جناب ماڑا تو ماڑا جنرل صاحب ماڑا تو ماڑا جنرل صاحب فوت ہوئے نا ان دی تسی پراپرٹی ویکھو کڈی ہے. حضرت صاحب ہے مینوں درد دے جڑا میں تواڈے سامنے بیان کر رہا. ساڑی نوجوان ساری نسل نو جناب انہوں نے میچ دے پیچھے لا دیتا کہ نوجوان کہتے حکومت والے پاسے توجہ ہی نہ کرے. حضرت صاحب اب عید کے اوپر کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اللہ رسول کی عزت کی قسم ہے ان کے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں جو جج حضرات ہیں اپنے کتوں کی سالگرہ کر رہے ہیں. حضرت صاحب یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جناب عمر بن خطاب نے فرمایا تھا اگر نہر فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. ہماری دور حکمرانی میں کتنے مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں؟ آپ میں سے جتنے مسلمان بیٹھے اگر کوئی آپ میں سے کوئی اخبار پڑھتا ہو، ڈیلی کی اخبار بھری ہوئی ہے جناب. ایک بی بی صاحبہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا گئی، وجہ کی سی؟ روٹی نہیں تھی. حضرت صاحب اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ میں دعوت فکر یہی آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی دولت دی ہے، اچھا عہدہ دیا، اچھی نوکری دی ہے، یہ اپنا حق نہ سمجھیں. آپ کی پیسے میں آپ کی تنخواہ میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے حق کو رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی نص ہے، حق للسائل والمحروم. اللہ فرماتا ہوا جو بندہ غیرت کی وجہ سے تمہارے سامنے ہاتھ میں پھیلا تھا تم گھر جا کے اس کی امداد کر کے آؤ. یہ آپ کی دولت میں اس کا حق ہے غریب کا، یہ مت سمجھے کہ ہمارا حق ہے. اے گل قارون نے کی سی تو جناب موسیٰ نے کیا سی ہوئے زکات کٹ مسلمانوں دے واسطے. قارون نے کیا سی جی میں کردا جی کردا، گھر جا کے جو تو حساب کیا ارباں دی مالیہ سی، کروڑوں دی زکات نکلتی سی، اتھے انہیں نیت کھٹی ہو گئی قارون دی. انہیں پھر گل کی کہ قال انما اوتیت علی علم کہ جناب میں تو بڑے فن جانتا سی لہذا پیسہ میرا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین کے اندر غرق کر دیا. آج تک قارون اپنے مال کے ساتھ زمین کے اندر غرق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نکالے گا، زمین تیامت لوگ کٹے گا اللہ تعالیٰ قارون کو. اس لیے مہربانی فرمائے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پیسہ دیا، اچھی نوکری دی، اچھا عہدہ دیا، وہ یار ہماری شکل ہے صحیح سواری کے اوپر بیٹھنے کی. ہم لوگ جتنے مجرم ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جو لوگ مسلمان رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے سینہ چوڑا کر کے آندے نے، وہ خدا کے بندے تم مجرم ہے اللہ رسول کا، اپنا سر جھکا کے مسجد میں شامل ہو. مسجدیں ہمارے چندوں پہ چلائی جا رہی ہیں اور ہمارے گھر کا دروازہ 8 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا جا کے منہ دکھائیں گے کہ یا اللہ میں تو پوری زندگی اپنے پتروں واسطے لائٹ ہی نہیں بڑھانا رہا، مسجد ہی خرچ کرنا تھا، میرے موقع کوئی نہیں ملیا. حدیث پاک ہے سن لے جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت زید بن صاحب متفق علیہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام فرمایا لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور سن لو سارے میں محمدوں کی یہ اعلان کر رہا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. بندہ کہنے جی میں 220 روپے فطرہ نہیں دیتا میں غریب ہو جانا ہے. آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیسی بات ہے. رسول پاک علیہ السلام فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی امداد کرتا ہے ب75,000 ملک یدعون ویصلون علیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی امداد کرتا ہے اللہ تعالیٰ 75,000 فرشتوں کا سایہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے. 75,000 فرشتے، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ یدعون ویصلون علیہ ان کان صباحا حتی یمسی و ان کان مساء حتی یصبح. نبی علیہ السلام نے فرمایا سویرے لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک اس بندے واسطے دعائیں مغفرت کر دینا نے کہ یا اللہ اس بندے دی بخشش فرما دے. اور دسو اے خدا دے بندو اگر اسی اللہ دی بارگاہ وچ خرچ کریے اور ساڑھے واسطے فرشتے دعا کرن گے، اگر دعا فرشتے کی ہو اور آمین بھی فرشتہ کہے تو کیا خیال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا؟
حضرت عباس بیٹھے تھے نا اعتکاف نفل اعتکاف سے آپ اٹھ کے نہ ٹر پیا کسی دی امداد کرنے واسطے. کسی بندے آخیا کہ سرکار تو سیدھے جا رہے تھوڑا اعتکاف سی. آپ نے فرمایا خدا کے بندے اعتکاف بھی عبادت ہے اور کسی مسلمان کی حاجت کو پورنا یہ بھی عبادت ہے. حضرت عباس نے فرمایا کہ میں اعتکاف بیٹھا سی نا, اللہ نے جڑا میرے ثواب دینا سی میرے پتا, لیکن اگر میں کسی مسلمان بھائی دی حاجت کو پورا کرا گا اللہ تعالیٰ میرے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. سمجھ رہے نا. ہم لوگ آپس میں حاجی نمازیاں بڑا کچھ ہے, تراویح بھی پڑھیاں جناب, اسی روزے بھی رکھے, سارا کچھ کیتا, لیکن سارے پڑوسی کو عید کی خوشی واسطے پیسے کوئی نہیں ہے. حضرت صاحب حساب دینا پڑے گا. حضرت غوث اعظم فرماندے نے کہ میں اللہ دی لوح محفوظ نے چھان ماریا بالکل جتنے اللہ تعالیٰ نے ہر شے لکھی ہے. حضور غوث اعظم فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دے فرض تو بعد جڑے سی فرض پڑھتے ہیں, حضور غوث اعظم فرمایا کہ فرض تو بعد جڑا سب تو بڑا ثواب ہے, آپ فرماندے نے کسی غریب کو ڈڈ بھر کے روٹی کھوانا ہے, سب تو بڑا ثواب غوث اعظم فرماندے نے. اور آپ نے عالم تصورات اللہ تعالیٰ کو پوچھا کہ یا اللہ اگر میں تم لبڑ جاؤں تو کتنے لباں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ عبد القادر اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے کسی غریب کے ٹوٹے ہوئے دل میں تلاش کر, اتنے میں تم لب جانا. جج صاحب کی پراڑوں میں نہیں, بنگلے میں نہیں, کوٹھی میں نہیں, غریب کے ٹوٹے ہوئے دل میں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دین کا تصور کیا ہے, نمازہ پڑھ لو, روزے رکھ لو, حج کر لو, زکوٰۃ کر لو, فلاں کر لو, فلاں کر لو. او بھئی یہ بھی اسلام ہے. نبی پاک علیہ السلام گھر میں پریشان آئے, سیدہ خدیجہ نے پوچھا کہ فرمایا میرے سرتاج آپ کیوں پریشان ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا خدیجہ آج میں نے غریبوں کو دیکھا ہے جن کے پیٹ پیٹھوں سے لگے ہوئے تھے, لیکن میں ان کو کھانا نہیں کھلا سکا. چونکہ سیدہ خدیجہ مالدار تھی نا, حضور اپنی بیوی دا مال نہیں استعمال فرماندے سن, غیرت سی نا ظاہر ہے. نبی علیہ السلام سب تو بڑے غیرت مند سن. ساڑھے دا نوجوان اے جی ایڈا جہیز ہونا چاہیے جی, میں کہ چمچہ استعمال کر رہے ہو بھی بڈھی دا, بیڈ بھی بڈھی دا, گڈی بھی بڈھی دی, اور ظالم دے بچے تو کہاں مر دے, وہ تو ڈب جا مر جا, پانی لے کے ڈب کے مر جا. تو جدو گل کی نا نبی پاک علیہ السلام کی فرمایا خدیجہ میں غریبوں نے دیکھا لیکن کھانا نہیں کھوا سکیا, میرے کو پیسے کوئی نہیں سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سرتاج آپ ایسا کریں مکے کے سارے سرداروں کو اکٹھا کریں. نبی پاک علیہ السلام نے سب کو اکٹھا فرمایا. سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال چکے سینے جمع کیا, اور جدو سارے کافر آ گئے نا, سردار آ گئے, سیدہ خدیجہ نے فرمایا سارے کل کھول کے سن لو, میرے پاس جتنا بھی مال تھا میں نے سب مال کا مالک رسول اللہ کی ذات کو بنا دیا ہے. سیدہ خدیجہ شادی کی تھی اس واسطے کہ حضور کامیاب ترین تاجر سن, اس واسطے شادی کی تھی. نبی علیہ السلام ڈبل منافع لے کے آئے سن, اس واسطے شادی کی تھی. لیکن جدو شادی ہو گئی پھر سارے کام الٹے ہو گئے. وہی جناب سیدہ خدیجہ سی, تجارت بھی گئی, ہر شے بھی گئی, لیکن نبی پاک علیہ السلام دے نال شعبے بتارے وچ بیٹھے ہوئے سن. حضرت صاحب قربانی دینی تو مطلب ہے, اور کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ تسی قربانی دو. اے کلمہ پڑھنے کا مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے. اگر عیسائی بھی اپنا مال کما رہا ہے بچوں کو پالنے کے لیے, یہودی بھی کما رہا ہے, عیسائی بھی کما رہا ہے, ہند بھی کما رہا ہے, سکھ بھی کما رہا ہے, سارے مال کما رہے ہیں بچوں کے اچھے کیریئر کے لیے. اور اگر مسلمان کا بھی یہی مقصد ہو پھر آپ میں اور مسلمان یہودی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ حضرت صاحب کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ تسی ہر شے دی قربانی دو, دکھ بھی برداشت کرو, ظلم بھی برداشت کرو اللہ دے دین دے واسطے. اے کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے. لیکن حضرت صاحب میں کیا بیان کروں مسلمانوں کے حوالے سے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہاتھ بے زور ہے الہات سے دل خوگر ہے, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے, بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہے, تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے. اقبال کہندا ہے ساسی تے ملت ابراہیم علیہ منن والے ساں, لیکن ساڈے کم تا وہ آزر جڑا بت بڑا کے ویچدا سی ابراہیم دے مقابلے چ آیا. اقبال کہندا ساڈی حالت اس تو بھی بدتر ہے, ساڈی حالت اس تو بھی بدتر ہے. اے شعر میں پھر پڑھ رہے ہیں صرف تھوڑا سمجھان واسطے. ہاتھ بے زور ہے الہات سے دل خوگر ہے. اقبال کے اندر ساڑھے پلے کوئی شے نہیں, الہات سے دل خوگر ہے. وہابی کہہ رہا ہے دیوبندی کافر دیوبندی کہہ رہا ہے, شیعہ کافر شیعہ کہہ رہا ہے, فلانا کافر فلانا, جنت جی ساڑھی ملکی ہے. بس اقبال گل کی تھی ہاتھ بے زور ہے الہات سے دل خوگر ہے, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. اقبال کہتا ہے آج کا مسلمان یہ ہے جس کے کردار کو دیکھ کے کافر بھی اسلام سے نفرت کرتے ہیں. آج یہ مسلمان کا کردار ہے. امام محمد جدو آپ جان لگے سن نا اپنا مدرسہ چھاڑ کے کسی اور جگہ تے جان لگے سن, امام محمد بڑا سونا بندہ سی, امت دا امام. 20,000 عیسائی آپ دے دیدار واسطے آئے, 20,000 عیسائی آپ دے حسن دے چرچے سن. جدو امام محمد باہر نکلے نا آپ پگ پا کے چٹا سوٹ پا کے, جڑے جڑے عیسائی نے ویکھیا 20,000 عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سن. حضرت صاحب اے کردار سی مسلمان کا. اقبال آئی تو گل کی تھی بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے. وہ جی ہمارے خان صاحب نے 400 مندر بنانے کا پروگرام بنایا ہے, ویڈیو میرے کو موجود ہے. جھوٹے بندے پر اللہ رسول کی لعنت ہے.
خدا دے بندے آپ کی مسجدیں چندوں پہ چل رہی ہیں، آپ چاہ سمندر بنا رہے ہو۔ اے اقبال اصل گل کی سی، بت شکل اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گھر ہے۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے۔ ابراہیم کیڑی ذات دا مالک سی، اسی کیڑی ذات دے مالک ہاں۔ اور فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ اوے مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ اقبال کے اندر تسی کیڑے راستے پہ ٹرنا چاہتے ہو؟ یورپ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ ہوگی کس کی نگاہ طرز فعل سلف سے بیزار؟ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تمہیں پیغام محمد کا پاس نہیں۔ اقبال کے اندر تو رسول اللہ ایک حدیث سے بھی عمل کوئی نہیں کرتا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اور آخری شعر اقبال کا، اقبال کہتا ہے بت صنم خانے میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، بت بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا دور گیا۔ بت صنم خانے میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اٹھو کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ مولوی صاحب ہو وجہ قرآن تے محبت ارداست دینا، منزل دہر سے اٹھو کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ اقبال کہتا ہے خندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اقبال کہتا ہے جو رسول اللہ دا ٹارگٹ سی پوری دنیا دے سلام پھیلانا، نبی پاک علیہ السلام تے ٹر گئے، ہن یہ ٹارگٹ کس نے پورا کرنا؟ باجوہ صاحب نے پورا کرنا۔ حضرت صاحب کدے نہیں ہو سکتا۔ اے میرے کو حدیث ہے تسی کہو نا سر دے تے رکھ مولوی تے گھر کر، جتنے بھی حکمران گزر چکے نے کوئی ایک کوئی بندے دا پتر نکلا ہوئے۔ حضرت صاحب میں امید سی کسی حکمران تو امید سی کہ یار اے کوئی بندے دا پتر لگدا کوئی آ کے کوئی دو چار کام چنگے کرے گا، لیکن وہ سب تو بڑا چور نکلیا۔ حضرت صاحب ایک ہی حل ہے ملک پاکستان کو بچانے کا، ملک پاکستان میں دین اسلام کو نافذ کرنے کا، صرف ایک ہی حل ہے۔ یہ جتنے موجودہ یا گزشتہ حکمران ہیں سب کو ڈی چوک میں کرو اکٹھا، اور سب کے اتارو کپڑے، سب کو دو ڈنڈے، اور سب کا پیسہ منگواؤ پاکستان میں، اور پاکستان کی کرسی کے اوپر، پاکستان کی وزارت کی کرسی کے اوپر کسی مرد قلندر عالم دین کو بٹھاؤ۔ اے جناب اے پاکستان، اے پاکستان سیدھا اور جانا درسا۔ لیکن یہ کام کرے گا کون؟ ہماری آنکھوں میں تو پٹی باندھ کے رکھی ہے نا سوشل میڈیا نے۔ وہ نوجوان کو موبائل سے فرصت ملے گی تو دین کے پاس آئے گا نا۔ میں دکھ کی باتیں کروں، یہ اس مرتبہ میں دکھ، میرا دل زخمی ہے، میں کسی کے سامنے بات کھولتا نہیں ہوں، لیکن میں اپنا زخم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ خدا دے بندیو ساڈی مسجد ہے، مرکزی مسجد پورے پنڈ دی وڈی مسجد ہے، ایک قافلہ کوئی نہیں بیٹھائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ساڈے ایسے نوجوان دے وچوں صلاح الدین ایوبی پیدا ہون گے، خالد بن ولید پیدا ہون گے، حضرت کاکا پیدا ہون گے، حضرت مصنع پیدا ہون گے، حضرت علاء بن حضرمی پیدا ہون گے، حضرت امام حسن او حضرت صاحب کوئی نہیں پیدا ہونے۔ ساڑھے نوجوان جنہاں دے اندر سکل سی، سکل جنہاں دے اندر کوالٹی سی کہ اے خالد بن ولید بڑھ سکتے سن، لیکن چونکہ انہاں دا وصف ساڑھے حکمران کھو کے لے گئے نے۔ نوجوان دی روٹی پوری نہیں کی پڑے گا صلاح الدین ایوبی نو، نوجوان نوکری نہیں مل رہی کی پڑے گا جناب حضرت خالد نو، اور نوجوان دے کول نوکری نہیں ہے کپڑے بیچ رہا وہ کی پڑے گا واقعہ کربلا تے کی عمل کرے گا؟ حضرت صاحب بندے دی روٹی پوری ہوئے نا بندہ پھر نماز بھی چسکے نال پڑھدا، تو روٹی کی میں پوری ہونی کسی مرد کلندر نو لے کے آؤ، روٹی جو تو پوری ہوئی سارے معاملات ہی حل ہو جان گے۔ بابے فرید کو کسی پوچھا سرکار اسلام دے کنے ارکان نے؟ آپ نے فرمایا 6 ارکان نے۔ وہ ہے کہ جی سرکار ساری زندگی گزار کے 5 چھوڑ دے آ رہا، چھٹا کتوں نکل آیا؟ آپ نے فرمایا چھٹا ارکان ہے روٹی۔ آپ نے فرمایا جو روٹی ہوئے گی نا روٹی باقی 5 پھر پڑے آپ ہی ہو جان گے۔ حضرت صاحب ہے کسی ملک کو نظام نو کر چلانا پھر کسی مرد کلندر نو لے کے آؤ، تو خدا دا واسطہ نے، خدا دا واسطہ نے غریباں دی امداد کرو۔ تھوڑے کو پیسے آئے نے اپنے غریب بھائی کی امداد کرو۔ اج ہی جناب انہوں سوٹ لے کے دو، بچے ان کے گھر راشن لے کے دو، دیکھو جناب تھوڑی تقدیر کیویں تبدیل ہو۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق نصیب۔